نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمبر 2 یعنی سورہ البقرہ کا پہلا اور دوسرا رکوع جس کا اردو میں ترجمہ اور تفسیر بیان کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ البقرہ کے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پہلے سے یہودی آباد تھے۔ یہودی بھی اہل کتاب ہیں، ان کا بھی ایک مذہب ہے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک نئے اللہ والے نئی کتاب لے کر نیا دین لے کر آئے ہیں تو ان دونوں کے درمیان میں سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اسی تناظر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ البقرہ کا نزول ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا کہ سورہ البقرہ کے پہلے رکوع میں 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ بلا شبہ یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گروہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعامات ہوئے اور نہ ان پر اللہ کا غضب ہوا اور نہ یہ گمراہ ہوئے۔ یہ پہلا گروہ ہے۔ اسی رکوع کے آخر میں ہم نے پڑھا کہ ایک وہ گروہ تھا جو مکے میں رہتا تھا، مشرکین مکہ یا کفار مکہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 12-13 برس اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دی، اللہ تعالیٰ کا کلام ان کے سامنے پڑھا، مگر ان لوگوں نے سوائے مذاق اڑانے کے یا جواباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے کے اور کچھ نہیں کیا۔ تو آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت 13 سال بعد نازل ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، برابر ہے، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، پردہ ڈال دیا ہے، اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد دوسرا رکوع ہم نے پڑھا تھا اور اس میں بیان ہوا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں نفاق ہے یا جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے رہا ہے، ان کی بیماری کو اور بڑھا رہا ہے اور ان کی سرکشی کو اور ڈھیل دے رہا ہے تاکہ وہ اسی میں بڑھتے چلے جائیں۔ آج انشاءاللہ ہم رکوع نمبر 3 شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ اب یہ جو اس وقت 3 قسم کے وہاں لوگ تھے ان کا ذکر کیا۔ پہلے ایک وہ ہیں جو ماننے والے، ایک وہ ہیں جو صاف انکار کرنے والے، ایک بین ہیں، کچھ چلتے ہیں اور کبھی رک جاتے ہیں، مشکل احکام نہیں مانتے، آسان احکام مان لیتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے، اصل دعوت کیا ہے، اصل مطالبہ کیا ہے؟ اور یہ وہی بات ہے جو سورہ فاتحہ میں آئی تھی، ایاک نعبد۔ یہ قرآن مجید اب اپنی اصل دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ دیکھیے کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اس رب کی عبادت کرو،
الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ۔ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کا حکم بجا لاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ پہلوں کا ذکر اس لیے آیا کہ عام طور پر جو پہلوں کی رسم و رواج ہوتا ہے ہم انہی کی پیروی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بتایا گیا کہ ان کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اس کی عبادت کرو، اس کا حکم مانو۔ اب دیکھیے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، انہوں نے آ کر یہی دعوت دی۔ نوح علیہ السلام نے بھی آ کر اپنی قوم کو یہی کہا، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ نبی علیہ السلام کی دعوت بھی یہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ باقی انبیاء اور رسولوں کی دعوت اپنی اپنی قوم کے لیے تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اس لیے یہاں لفظ آیا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی بندگی اختیار کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، تاکہ اللہ کی سزا اور اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا جس پر تم چلتے ہو۔ یہ دیکھیں وہی تشریح ہے الحمدللہ رب العالمین جو ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا، یہ اسی کی تشریح ہے۔ فرمایا وہ اللہ کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا جس پر تم چلتے ہو، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور آسمان سے اس نے پانی اتارا، اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے طرح طرح کے رزق کا سامان کر دیا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اس اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو نہ کرو، اس کے برابر کسی اور کو نہ ٹھہراؤ۔ یہ ساری نعمتوں کی بارش تم پر کرنے والا صرف وہی اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس حقیقت سے تم واقف ہو، تمہیں معلوم ہے۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کر ایسا نہ کرو، اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ تم جانتے ہو، تمہاری فطرت میں یہ چیز پنہاں ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی اور نہیں، اس کے مثال کوئی اور نہیں، یہ تم سمجھتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز پر جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قرآن مجید، شک کا کیا مطلب ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے۔ یہ لوگ شک کرتے تھے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز پر جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، یعنی قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم نے نازل کیا، کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے۔ یہاں ایک بات تو نوٹ کیجئے کہ جو عرب لوگ تھے ان میں بہت بڑے بڑے شاعر بھی تھے جو عربی زبان میں بہت اچھے اچھے کلام لکھتے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں جو اتنا اچھا کلام پڑھتے تھے، شاعری کرتے تھے، ان کے بارے میں عموماً ایک فہم پایا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو اتنے اچھے کلام پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے پیچھے شیاطین اور جن ہوتے ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں قرآن مجید نے ان کے اس خیال کی تردید نہیں کی، بلکہ یہ کہ اسے انڈورس کیا، اس بات کو مانا۔ آگے جا کے آئے گا کہ ایسا ہوتا تھا، شیاطین جو ہیں وہ لوگوں پر اپنا کلام اتارتے تھے، چکنی چوپڑی باتیں، دھوکے بازی والی باتیں، بڑی لچھے دار باتیں ہوتی ہیں جو ان پر وحی کرتے ہیں، یعنی بڑا اٹریکٹیو انداز گفتگو تو وہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ ان کی نثر کو دیکھیں اور ان کی شاعری کو دیکھیں، وہ دل مول لینے والی ہوتی ہے، اس کے پیچھے شیاطین ہوتے ہیں۔ گویا جو ان کا خیال تھا، قرآن مجید نے ان کی تردید نہیں کی، ایسا ہوتا تھا، شیاطین لوگوں پر اپنا کلام اتارتے تھے۔ لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایسا شک ہے کہ یہ کسی شیطان کا اتارا ہوا کلام ہے، اس کی قرآن مجید نے جگہ جگہ تردید کی ہے۔ جہاں اس انداز میں کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کلام تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن شک کس چیز میں ہے کہ یہ اللہ نے نازل نہیں کیا، کسی اور کی طرف سے ہے۔ تو پھر اب اس کا اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ. اچھا اگر اکیلے نہیں لا سکتے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا جتنے تمہارے مددگار ہیں ان سب کو بلا لو. وہ جنات ہیں جو بھی ہیں جتنے آ سکتے ہیں ان سب کو بلا لو اور اس جیسا بنا کے لے آؤ. تو یہ اصل میں وہ اگر کسی کے دل میں شک تھا کہ یہ کسی شیطان کا کلام ہے نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر فرمایا کہ اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لو، کوئی 3 آیتوں والی سب سے چھوٹی سورہ کوثر ہی بنا لو. ان کنتم صادقین اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. اب یہ ہوتی ہے ایک سطحی آدمی کی سوچ. اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کا کلام ہو، بس وہی خیال اس نے پکا لیا، مزید نہیں سوچا. اللہ تعالیٰ اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ خیال جو تم باندھ کے بیٹھے ہو، اس خیال میں اگر تم سچے ہو تو ذرا ٹرائی کرو، پھر تمہیں خود سمجھ آ جائے گی کہ یہ کلام شیطانوں کا کلام نہیں ہو سکتا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا تو اگر تم یہ نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ تو اس آگ سے ڈرو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ جس کا ایندھن بنیں گے انسان، وَالْحِجَارَةُ اور پتھر، جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں پتھروں کے، یہ اس میں جلیں گے، یا یہ کہ وہ پتھر کوئلہ ہوگا جو زیادہ حرارت دیتا ہے. اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے.